بی بی پہنچی دربار خلافت میں، اور اس کے بعد بی بی نے اپنا حق بیان فرمایا اور 4 گواہ پیش کیے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پورے مقدمے کا مقصد یہ تھا کہ 2 راہیں پر کھڑا کر دیا اس شخص کو کہ یا تو مجھے سچا کہو اور حکومت چھوڑ دو، اور یا جھوٹا کہو اور جنت چھوڑ دو۔ اچھا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا بطور گواہ، یا ام ایمن کی بھی گواہی پیش کی تھی بی بی نے۔ ام ایمن کی گواہی قبول کی گئی، ام ایمن کی گواہی رد نہیں کی گئی۔ تعجب ہے جہاں علی ابن ابی طالب کی گواہی رد ہو جائے، جہاں حسن و حسین کی گواہی رد ہو جائے، ام ایمن کی گواہی قبول کی گئی۔ اور حضرت ام ایمن کی گواہی جو قبول کی گئی تو فرمایا گیا کہ نصاب ادھورا ہے گواہی کا، اس لیے کہ ایک خاتون گواہی دے رہی ہیں، آپ مزید ایک خاتون اور ایک مرد اور لے آئیں تب آپ کا نصاب پورا ہوگا۔ میں نے بات کر دی ہے کہ صدیقہ کبریٰ سے گواہ مانگنا ویسے جیسے آیت تطہیر سے گواہ مانگنا۔ بی بی نے فوراً ایک دوسرا کیس پیش کیا، میں نے کیا تھا کہ یہ ایک کیس نہیں ہے، 2 کیس، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے بابا نے مجھے ان کی زندگی میں ہبہ نہیں کیا تھا اور یہ گواہیوں کو تم رد کر رہے ہو تو مجھے میری میراث دو، میرے بابا سے میراث تو ملے گی نا، مجھے ان کا حق تھا، مجھے میراث ملے گی۔ اچھا، اگر سیدہ کو میراث ملتی تو کتنی ملتی؟ میراث اس طرح سے ملتی کہ حضور کی جتنی بھی ملکیت تھی اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جاتا، 8 برابر کے حصے، ان میں سے 7 حصے سیدہ کے تھے۔ اور کیجئے گا، اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہو اور ازواج بھی ہوں یا زوجہ ہوں تو 7 حصے ملیں گے اولاد۔ اب مسلمان کتنی بھی بیٹیاں مان لے، رسول اللہ کی وفات کے بعد کوئی اور بیٹی نہیں تھی سوائے صدیقہ کبریٰ کے، یہ تو طے ہے۔ اگر ہوا یہ کہ اچھا یہ گواہی ہے، گواہی رد ہو گئی، کا وراثت، جو میری وراثت ہے وہ وراثت میں بی بی کو اگر وراثت ملتی تو کتنی ملتی؟ 7 حصے۔ تو جو 8واں حصہ تھا اس کا کیا ہوتا؟ 8ویں حصے کے 9 حصے مزید ہوتے، کیونکہ رسول اللہ کی 9 ازواج اس وقت حیات۔ تو اچھا اب غور کیجئے گا، تو سیدہ نے وراثت کا معاملہ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وراثت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے بابا سے حدیث سنی ہے کہ وہ انبیاء نہ وارث کسی سے بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بی بی نے اس سے یہ کہا کہ کیا اتنی جلدی تم نے میرے بابا کا دین اور بابا کی شریعت بلا دی اور میرے بابا پر تہمت باندھ دی کہ میرے بابا خلاف قرآن حکم دے کے جائیں گے کیا؟ ہاں، خلاف قرآن حکم دے کے جائیں گے کیا میرے بابا؟ کیا اے بی بی کیا مطلب؟ کیا قرآن میں نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان داؤد کے وارث بنے، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، نبی وارث بنے بھی، وارث بنائے بھی گئے، تو کیا قرآن کے خلاف انہوں نے کہہ کے کوئی حدیث بیان کر دی؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، حضرت زکریا نے کہا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کر جو میرا وارث ہو سکے۔ زکریا کو اللہ نے یحییٰ عطا کیا، زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، وارث بنے بھی، وارث بنائے بھی۔ تو بی بی نے آیات پڑھی۔ دوسرا یہ کہ ایک بات تھی کہ اگر واقعا رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی حدیث، بیٹی سے کہنا چاہیے تھا کہ جو وارث بن رہی تھی، یا دوستوں سے کہنا چاہیے تھا؟ آپ کو اپنی وراثت کے معاملے میں کچھ کہنا ہے تو آپ اپنی اولاد سے کہیں گے یا واٹس ایپ گروپ پہ ڈالیں گے؟ اولاد سے کہیں گے نا۔ تو بی بی نے کہا کہ وہ بات جو میرے بابا نے مجھ سے نہیں کہی تم سے کہتی۔ اب سمجھ میں آیا ام ایمن کو لے کے کیوں آئی تھی۔ ام ایمن وہ محترم کنیز تھی جو حضرت عبداللہ، حضور کے بابا جو تھے نا، ان کی کنیز تھی۔ حضرت عبداللہ کی وفات پر یہ بطور میراث ملی تھی رسول اللہ کو۔ ارے پتہ نہیں کون کیا بات، یہ جو تم حدیث پیش کر رہے ہو اس کے بطلان کے لیے زندہ وجود یہ ہیں۔ ام ایمن وراثت میں ملی تھی۔ اچھا، وراثت میں ملی تھی، 2 دعوے تھے ان کے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ وارث بنتے ہیں کا دعویٰ غلط ہو گیا ام ایمن سے، وارث بناتے ہیں کا جواب دے دیا 2 آیات قرآنی سے۔ کے بعد کہا کہ اب بی بی کیا کہیں ہم آپ سے، اور یقین جانو جواب نہیں تھا اس وقت۔ اچھا، اس وقت بھی بس بی بی کو یہ کہہ کر، اب یہاں پر 2 باتیں ہیں، بعض میں یہ ہے کہ ایک شخص نے لکھ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے اب کیونکہ گنجائش نہیں بچی، اور بعد میں ایک دوسرے ملعون نے جا کے اسے تحریر کو پھاڑ دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں رد کر دیا گیا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کے بابا کی حدیث تھی، اس پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے تو حدیث موجود ہے کہ ما ترکنا صدقہ، جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اچھا، بی بی اب گئی ہیں، اب اس کے لیے میرے پاس باقاعدہ کوئی روایت امام کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن ایک لطیف استخراج ہے، آپ بات کو بات سے جوڑتے ہیں نا۔ موبائلہ کی آیت یاد ہے؟ ہم نے بیت کو جھوٹا کہ اس پر اللہ کی لعنت۔ موبائلہ جو نجران کے عیسائی تھے انہوں نے تو جھوٹا کہا نہیں، وہ تو واپس ہو گئے تھے، پلٹ گئے تھے، لعنت کہیں نہ کہیں تو پہنچانی تھی۔ اچھا، پتہ چلا وہ موبائلہ کی لعنت کہاں پہنچ گئی، وہاں سے ہو گیا۔ جس نے بھی اہل بیت کو جھوٹا کہا اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ کی جانب سے آ چکی تھی۔ نجران کے عیسائیوں نے تو وصول ہی نہیں کی، وہ تو انہوں نے تو کہا ہم تو موبائلیں نہیں کرنے آئے، اب میں تو وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر دعا کریں گے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا۔ سیدہ کونین کا جو شکستہ پہلو ہے اس پر کتنے بے شمار مرثیے لکھے گئے ہیں، لاتعداد مجالس ہوئی ہیں، اور اسی شکستہ پہلو کے وسیلے اور واسطے سے ائمہ علیہ السلام کے ہاں جب تشریف لے جائیے تو بڑی تاکید ہے کہ اس وسیلے سے خاص دعا مانگی جائے اپنی سخت ترین حاجت کے لیے، اور حضرت حجت کو بھی جب پکارا جائے تو ابن زہرا ادرکنی کہہ کے پکارا جائے، اے زہرا کے فرزند ہماری مدد فرمائیے گا۔ اور جیسے کہ کتنے ہی علماء کے واقعات میں اور مومنین کے واقعات میں کہ جب ائمہ علیہ السلام کے حرم میں پہنچے اور دعا قبول نہیں ہو رہی تھی کسی بھی مصلحت سے، تو انہیں حکم یہ دیا گیا کہ سیدہ کونین کے وسیلے سے امام کی خدمت میں دعا پیش کی جائے، اس لیے کہ یہ وہ وسیلہ اور واسطہ ہے کہ جسے مولا رد نہیں کرتے۔ اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے یہ، اور فرمائیے گا کہ آج تک حتیٰ یہ کہ کتنے ہی ایسے جو نان مسلمز ہیں، جرمن ایک فیملی کا واقعہ ہے کہ جب ان کے یہاں ایک سیدانی کام کرتی تھی، وہ کرسچن تھی وہ فیملی، اور
ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور انہوں نے بہت سے طبیبوں کو دکھلایا، آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، بہت سے طبیبوں کو دکھلایا۔ یہ آیت اللہ میلانی کے پاس کچھ جرمن فیملیز آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں اس کا پسلی یعنی اس کی جو پہلو تھا وہ شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ تو ہم نے بڑے طبیبوں کو دکھلایا، جسم کی کسی اور حصے کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ سکتی ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں کسی کی تو ساری زندگی پھر اسے تقریباً اسی طرح سے رہنا پڑتا ہے۔ اور ہم جب بالکل مایوس ہو چکے تھے تو ہمارے گھر میں ایک سیدانی تھی جو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کا خاص مذہب کیا ہے، وہ کس فکر کی ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس سیدانی نے ہم سے یہ کہا کہ آپ نے دنیا کے سارے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک طبیب جو میں بھی جانتی ہوں ان سے اپنا علاج کروائیں؟ اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کون سے طبیب ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف گئی، میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ طبیب ان کے یہاں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود چل کر آپ کا علاج کرنے کے لیے آئیں گے، بس آپ نے یا زہرا کہہ کر انہیں خلوص کے ساتھ پکارنا ہے۔ اور ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ یا زہرا کون ہے، وہ بی بی زہرا وہ کون ہے فاطمہ، بس انہوں نے یہ کہا کہ اتنا یاد رکھیے گا جیسے آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ان کی بھی ایک بار پسلیاں ٹوٹی تھیں، اس طرح تاریخ۔ اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں کہ ہم نے یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا کہنا شروع کیا۔ یہ آغا میلانی نے ایک بہت بڑے جید عالم دین ہے اور بلکہ مجتہد لیول کے عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے اس میں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف کونے میں گئی اور میں نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے سیدہ کونین کی انہیں راہ دکھلائی ہے، اور بی بی سے کہا کہ میں آپ کی اولاد میں سے ہوں، آپ میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا کہ انہیں شفا نصیب ہو جائے۔ اور دفعتاً ایک اچانک نور بلند ہوا اس حجرے میں، اور کہتے ہیں کسی کو کچھ نظر نہ آیا، لیکن وہ جو خاتون تھیں کہ جو زخمی تھیں ان سے کسی بی بی نے آ کر کہا کہ تم اٹھ جاؤ، تو کہتی ہیں کہ میں اٹھنا چاہتی تھی، میں نے کہا میرا پہلو شکستہ ہے، میں نہیں اٹھ سکتی، تو اس بی بی نے کہا میں فاطمۃ الزہرا تمہیں حکم دیتی ہوں تم بلند ہو جاؤ۔ اور جیسے ہی ان بی بی نے یہ حکم دیا تو کہتی ہیں کہ میں اپنے مقام سے اٹھی اور ایسا کہ جیسے میرا پہلو ٹھیک ہو چکا تھا، اور ہر گھر کے ہر فرد کی زبان پر یا زہرا کی صدا تھی۔ اور پھر ہم نے اس خاتون سے معلوم کیا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ کون ہے فاطمۃ الزہرا جن کے لیے تم کہہ رہی ہو کہ ان کا پہلو شکستہ ہوا تھا؟ اور میں نے ان کے سامنے بی بی کے مصائب پڑھے اور ایسے وہ منقلب ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایران جائیں گے اور کسی عالم دین کے پاس جا کر اس بی بی کے مذہب کو قبول کریں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟